بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اے اللہ، مجھے اس مہینے میں اپنے حکم پر عمل کرنے اور اسے قائم کرنے کی طاقت عطا فرما. مجھے اپنی یاد اور ذکر کی مٹھاس چکھا دے. مجھے اپنے کرم کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی حفاظت اور گناہوں کو چھپانے کی صفت کے ذریعے میری حفاظت فرما، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے فرائض اور واجبات پروردگار کی ادائیگی کے لیے قوت اور طاقت کا مطالبہ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے ذکر خدا کے حصول کی دعا کی کہ پروردگار زیادہ سے زیادہ ہم تیرا ذکر کر سکیں. اس کے بعد ادائے شکر خدا کی توفیق کا ہم نے اپنے رب سے مطالبہ کیا، اور پھر ہم نے اپنے مالک کے حضور دعا کی کہ ہر خطا اور ہر مصیبت سے مالک ہمیں محفوظ رکھے. اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک، پروردگار طاقت دے کہ ہم تیرے امر، تیرے حکم پر عمل کر سکیں. تو جب تک پروردگار طاقت نہیں دے گا انسان عمل نہیں کر سکتا ہے. اب یہاں پر جو پروردگار کی جانب سے جو احکامات ہیں ان کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلی منزل انسان سے پروردگار نے اس وقت مطالبہ کیا ہے اپنے دین کے فرامین پر، شریعت کے فرامین پر عمل کرنے کا جب وہ بالغ ہو، عقل رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو. تو اب یہاں پر بلوغ کے بعد کہ جب انسان اس مرحلے پر پہنچ گیا کہ جہاں پر بالغ ہو گیا، دو اور چیزیں ہیں کہ عقل و شعور، اور اس کے بعد طاقت. تو ہم اپنے پروردگار سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مالک ہمیں طاقت دے. وہی طاقت دینے والا ہے اور اسی کی جانب سے عطا ہے. اگر وہ عطا نہ ہو تو ہم کبھی بھی اس کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتے. قو علی خدمتک جوانہ، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں پروردگار مجھے طاقت دے تاکہ میں تیری خدمت کر سکوں، میرے اعضاء و جوارح کو طاقت دے. تو علی جیسا شخص طاقت کی دعا کر رہا ہے، عبادت کی راہ میں طاقت. یہاں پر بڑا ایک اہم مرحلہ ہے. کبھی کبھی انسان کا جسم بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر بڑی طاقت ہے، وہ بہت بھاری چیزوں کو اٹھا سکتا ہے. اتنی طاقت ہے، بہت دور تک دوڑ سکتا ہے، بہت سارا وزن وہ اٹھا سکتا ہے. یہ اس کی طاقت ہے. اس کے بازو بھرے ہوئے ہیں، مسلز اس کی دکھ رہی ہیں. لیکن یہی انسان اگر اللہ کی عبادت کے مرحلے میں آتا ہے تو اس کی طاقت جواب دے جاتی ہے. علماء نے بیان کیا، خاص طور پر آیت اللہ مجتہدی نے اس چیز کو بیان کیا کہ وہ ایک شخص تھا کہ اگر اس سے کہا جائے کہ ایک چند کلو، ایک 4-5 kg کا ایک ویٹ اٹھا دو تو وہ نہیں اٹھا سکتا تھا. اور یہی شخص جب محراب عبادت میں آتا تھا، مصلی عبادت پر کھڑا ہوتا تھا تو گھنٹوں قیام کی حالت میں رہتا تھا، گھنٹوں سجدے کی حالت میں، گھنٹوں رکوع کیا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طاقت ہے، عبادت کی طاقت، وہ ظاہری جسمانی طاقت سے بالکل الگ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ اس روحانی طاقت کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر اعضاء و جوارح میں اتنی طاقت ہو کہ جب ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو ہمیں سستی نہ ہو، ہمیں کاہلی نہ ہو. دوسرا مرحلہ کہ جہاں پر ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار اپنے ذکر کی لذت کو چکھا دے. اذقنی فیہ حلاوت ذکرک، میرے معبود اپنے ذکر کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھا دے. یہ بہت اہم ہے کہ پروردگار کے ذکر کی انسان لذت کو محسوس کرے.
جو انسان اس لذت کو محسوس کر لے گا کبھی بھی وہ عبادتوں سے غافل نہیں ہو سکتا ہے۔ روایات میں ہے کہ کبھی کبھی پروردگار اپنے بندوں پر جب عذاب نازل کرتا ہے تو اس عذاب کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ سیلاب بھیج دے، زلزلہ آ جائے، اس کو بیمار کر دے۔ روایتوں میں ہے کہ جب کبھی میں اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو اس ناراضگی کے اظہار کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ میں عبادتوں کی مٹھاس کو چھین لیتا ہوں، اب اسے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ ایک طرح کا عذاب ہے پروردگار کی جانب سے، یہ بہت سخت عذاب ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں ایک انسان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس ناراضگی کو کہ جہاں پروردگار نے لذت عبادت کو چھین لیا، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کے دن میں ہم نے اپنے رب کے حضور جو دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی عبادت کی مٹھاس چکھا دے۔ اگر عبادت کی مٹھاس پروردگار چکھا دیتا ہے تو انسان ہمیشہ ذکر پروردگار میں رہتا ہے۔ مفردات راغب میں راغب اصفہانی نے ذکر کے مختلف مراتب کو بیان کیا ہے کہ ذکر زبان کا ہوتا ہے، ذکر قلب کا ہوتا ہے، اعضاء و جوارح کے ذکر کے ساتھ، زبان کے ذکر کے ساتھ انسان دل سے بھی پروردگار کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان لذت عبادت کو محسوس کر رہا ہو، عبادت کی مٹھاس کو محسوس کر رہا ہو، اور جب یہ عبادت کی مٹھاس انسان محسوس کرتا ہے تو اس کے وجود کے اندر ایک کیفیت آتی ہے، وہ اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ اللہ کا ذکر ہے جو لوگوں کے دلوں کو مطمئن کرتا ہے۔ یہ جو مٹھاس ہے اس ذکر کی، اس کا حاصل اطمینان ہے۔ اب انسان دیکھے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کتنا مطمئن ہے، جتنا مطمئن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی پروردگار نے لذت عبادت کو چکھا دیا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں یہ اہم مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہم ہر ایک لذت سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں خدا کی اس عظیم لذت بندگی کو حاصل کرنے کے لیے، عظیم مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے، کہ جس لذت کے حاصل کر لینے کے بعد اب انسان کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اور اس کا خدا ہوتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔